اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ خبردار، صرف اسی کی بات مانو جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی عطا ہے کہ کسی کو ویسے ہی چیز مل جائے جو کبھی تم کو دی گئی تھی، یا وہ دلیل و حجت میں تمہارے پروردگار کے ہاں تم پر غالب آ جائیں۔ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل و کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وہ بڑی وسعت والا اور بڑا جاننے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے۔ اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے عہد و پیمان کو پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک خدا پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان اور قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ خدا قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور نہ ان کو گناہوں کی کثافت سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلمان ہو؟ اور یاد کرو جب خدا نے تمام پیغمبروں سے یہ عہد و اقرار لیا تھا کہ میں نے جو تمہیں کتاب و حکمت عطا کی ہے، اس کے بعد جب تمہارے پاس ایک عظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو تمہارے پاس کی چیزوں یعنی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تم اس پر ضرور ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ ارشاد ہوا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرے عہد و پیمان کو قبول کرتے ہو اور یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد ہوا، تم سب گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب جو کوئی بھی اس عہد سے منہ پھیرے گا تو ایسے ہی لوگ فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان ہیں، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں ضیاءکاروں یعنی نقصان اٹھانے والوں سے ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار یعنی لعنت ہے۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو ان میں سے کسی ایک سے
ساری زمین جتنا سونا بھی بطور فدیہ و معاوضہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔